نہ حملہ ہوا، بے نظیر بھٹو اس میں شہید ہو گئی اور نواز شریف کو اللہ نے محفوظ رکھا، اور یہ نواز شریف سے سلسلہ جاری رہا، اس پر جیل سمیت دیگر موقعوں پہ قاتلانہ حملے کا اور اس کو راستے سے ہٹانے کا۔ مگر آج بات یہ ہے کہ یہ سلسلہ رک نہیں رہا، لاڈلے اسی طرح لاڈلا ہی نظر آ رہے ہیں۔ اور آج یہ دیکھیں کہ ایک نئی خواہش اور ایک نئی لڑائی جاری ہے کہ آنے والوں کو کس طرح ناکام کرنا ہے اور کس کو سزاؤں سے بچانا ہے اور کس کی سزائیں قائم رکھنی ہیں۔ اس لڑائی میں، اس خواہش میں اور اس خواہش کی تکمیل میں پاکستان کی صنعت بند ہو رہی ہے، پاکستان کو ڈبویا جا رہا ہے، مگر وہ خواہشات، وہ لڑائیاں بدستور جاری ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم کہتے تھے کہ اداروں میں بیٹھے لوگ کسی کی سہولت کاری کا کام کر رہے ہیں، جب کہا جاتا تھا ایک سال پہلے سے کہ ایک ادارہ اے پولیٹیکل ہو گیا، تو پاکستان کے اندر آئین قانون کی بالادستی، جمہوریت کے لیے جدوجہد کرنے والے ہر پارٹی کے ورکر نے سکھ کا سانس لیا اور اس کو اپنی کامیابی سمجھا کہ ہمارے دکھوں کا کچھ لوگ شہید ہو گئے ان تحریکوں میں، کچھ زخمی ہو گئے، کسی کو تکلیفیں آئیں، کسی کا مال لٹ گیا، کسی کی جوانی لٹ گئی، مگر لوگوں نے محسوس کر لیا کہ چلیں دیر سے ہی صحیح، اقرار تو اعتراف تو ہوا کہ ہم مداخلت کرتے رہے، ہم آج اے پولیٹیکل ہو رہے ہیں تو پاکستان ترقی کی جانب بڑھے گا۔ مگر 7-8 ماہ کے اس عرصے میں بھی، حکومت کے اس عرصے میں بھی، میں نہیں کہہ رہا، صوبائی حکومت کے آج کے اتحادی، آج تک کا وزیر اعلیٰ بھلے عدالتی فیصلوں کے نتیجے میں وہ وزیر اعلیٰ ہے، مگر اس نے کہا کہ مجھے جنرل فیض جو ہیں وہ مجھے اور میرے بیٹے کو نیب کے ذریعے گرفتار کروانا چاہتے تھے، اور اس سے اگلے دن عمران خان نے کہا کہ مجھے جنرل باجوہ ڈبل گیم کرتے نظر آ رہے ہیں۔ پھر اس کا مطلب ہے گیم تو کوئی ہو رہی تھی نا۔ پھر ان 7-8 ماہ میں، بلکہ حقائق تو یہ ہیں کہ 24 نومبر تک یہ سہولت کاری عمران خان کے ساتھ ہوتی رہی، اور آج اگر بقول جسٹس شوکت صدیقی صاحب کے اگر ایک ادارہ اے پولیٹیکل ہے اعلان کر رہا ہے، تو کیا دوسرے 2 ادارے اے پولیٹیکل ہو گئے؟ اور کیا پاکستان کے اندر یہ سہولت کسی اور شخص کے پاس ہے کہ عدالت میں پیش ہوئے بغیر کسی کو ضمانت نہ صرف مل جائے بلکہ کنفرم ہو جائے؟ یہ سہولت صرف عمران خان کے پاس ہے۔ اور کیا اگر آج جسٹس ثاقب نثار ہوں یا جنرل باجوہ، جنرل فیض یا دیگر جو سہولت کاری کا رول ادا کرتے رہے، مجھے بتائیں کہ اعتراف کرنے کے باوجود بھی
کہ ہم سے غلطیاں ہوئیں، نواز شریف بے گناہ تھا، ہم نے اس کو سزا دی، تو مجھے کوئی بتائے نا کہ آج اگر اکا دکا نا انصافیوں پر ہونے والی سزاؤں پر ایک کا دکا فیصلہ آ جائے اس بے گناہ کے حق میں، تو کہا جاتا ہے این آر او مل گیا۔ تو مجھے کوئی بتائے نا کہ 2017 کا ترقی کرتا پاکستان، ہر لحاظ سے، معاشی طور پہ، مہنگائی کے حوالے سے، دفاعی لحاظ سے، خارجی لحاظ سے، ہر طرح سے ترقی کرتا پاکستان کس نے ڈبویا اور کس نے اس حال کو پہنچایا؟ ہمارا موازنہ آج اگر کرنا ہے تو 2017 سے کریں۔ ہمیں ایک ملک کو ڈبو کے، معیشت کو برباد کر کے، ہمیں جو دیا گیا ہمیں آج سے موازنہ کیا جا رہا ہے 8 ماہ پہلے سے۔ اور بھائی یہ جو برودی سرنگیں آپ لگا کے گئے تھے 8 ماہ پہلے، اس کے نتائج کون بھگت رہی ہے؟ آج بتایا جائے کہ نواز شریف کا گناہ کیا تھا، اور آج بتایا جائے کہ لاڈلے کو لانے کے لیے ایک بے گناہ نواز شریف کو بلی کیوں چڑھایا گیا؟ آج بتایا جائے کہ اگر آگے بڑھنا ہے تو پھر کہا جاتا ہے کہ الیکشن کرواؤ۔ اور بھائی بات یہ ہے کہ 70-75 سالوں میں الیکشن ہی ہوتے آئے ہیں، کبھی آر ٹی ایس بند کر کے اور کسی لاڈلے کو لانے کے لیے۔ تو قوم کا اعتماد نہیں رہ گیا۔ قوم کا اعتماد آئے گا، بحال ہوگا تب جب آپ انصاف پر مبنی فیصلے دیں گے۔ وہ کس طرح؟ ہم نہیں کہتے کہ مجھے بلی چڑھایا گیا تو کسی اور کو بھی بلی چڑھایا جائے۔ ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ بھائی آپ نے تنخواہ نہ لینے پر بیٹے سے نواز شریف کو سزا دینا تھی، آپ نے ثاقب نثار کے ذریعے دے دی۔ بھائی ثاقب نثار نے جس کو صادق اور امین قرار دیا، سرٹیفکیٹ دیا، کون ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ جو کہتا ہے کہ میں نے صحابہ اکرام کا دور جو ہے وہ پاکستان میں لانا ہے، پاکستان کو مدینے کی ریاست بنانا ہے، تو پاکستان کو بنانا، اس نہج تک لے کر جانا جو کہہ رہا ہے اس کو باکردار ہونا چاہیے۔ وہ باکردار ہوگا تو اس دور کی بات کرے۔ آج کہا جاتا ہے کو آڈیو ویڈیو آئے تو کہتے ہیں کہ جناب یہ اس کا ذاتی فعل ہے۔ بھائی ذاتی فعل ہوگا تو پھر کردار کی بات اس لیے لوگ کرتے ہیں، جس طرح امام مسجد جو ہوتا ہے اس کو اپنا کردار معاشرے میں دکھانا پڑتا ہے۔ تو پھر ایک ایسا شخص جس کا کردار، میں نہیں کہہ رہا، دنیا کہہ رہی ہے، اور اس کی کردار کشی کرنے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے، اس کا کردار دنیا جانتی ہے پاکستان کے علاوہ بھی، مگر آج اگر وہ مدینہ کی ریاست کا دھوکہ دے کسی کو، کہ کوئی کہے کہ اسلامی ٹچ بھی دو، وہ کہے کہ مجھے اسلامی اسمبلیوں سے کھیلنا ہے، مجھے اداروں سے کھیلنا ہے، وہ کھیلتے کھیلتے لوگوں کے مذہبی جذبات سے بھی کھیل جائے تو کوئی بات نہ کرے۔ ہاں بات کرتے ہیں، اگر تو یہ آڈیو حکومت وقت نے ریلیز کی ہے تو وہ مجرم ہے، اور اگر حکومت وقت نے ریلیز نہیں کی بلکہ اس کی اپنی آڈیو ویڈیو بھی آتی ہیں تو اس کو شک ہے کہ یہ فیک آڈیو ہے،
تو یہ مطالبہ حکومت وقت سے کرے یا اداروں سے کرے کہ اس کا فرانزک کراؤ. میں کہتا ہوں کہ اگر یہ فیک ہوئی، اس کا آڈٹ کروانے کے بعد، فرانزک کرانے کے بعد، اور اگر ثابت ہو جائے کہ حکومت وقت جو ہے اس میں زیر زبر کی بھی حصے دار ہے، تو جاوید لطیف اس کیبنٹ کا حصہ نہیں رہے گا. مگر آپ کیا کرتے ہو؟ آپ لوگوں کے مذہبی جذبات سے کھیلتے ہو، اخلاقیات کا بیڑا غرق کر دیا. اور ایک بات کہوں آج، اور یہ بات میں کسی کیبنٹ کا حصہ ہونے، رکن اسمبلی ہونے کے ناطے نہیں، میں ایک پاکستانی ہونے کے ناطے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر پاکستانی قوم کا اعتماد بحال کرنا ہے، اگر ڈبونے والے پاکستان کو، ڈبونے والوں کو بے نقاب نہیں کریں گے، اگر 2017 کے کرداروں کو بے نقاب نہیں کریں گے، اگر 2017 میں ترقی کرتے پاکستان کو اس حالت میں پہنچانے والوں کو بے نقاب نہیں کریں گے، اور بے گناہ نواز شریف کو اگر اس طرح کہ عدالتیں یا کوئی اور کہے کہ نہیں بڑی زیادتی ہوئی ہے، نہیں، اعتراف کرنا ہوگا، اعتراف کرنا ہوگا کہ ہم سے زیادتیاں ہوئی. ترقی کرتے پاکستان کو ایک نیا تجربہ، ایک نیا منصوبہ، ایک نئی خواہش کی تکمیل میں پاکستان کا بیڑا غرق ہم نے کر دیا. اور نواز شریف کو معافی مانگ کر پاکستان لانا ہوگا، اور پھر اداروں کو آئینی حدود میں رہتے ہوئے اپنا اپنا کام کرنا ہوگا. اور پھر سیاسی عدم استحکام اور معاشی عدم استحکام پیدا کرنے والوں کو بھی کٹہرے میں کھڑا کرنا ہوگا. اور آج اگر الیکشن سے کوئی بھاگ نہیں رہا، الیکشن مانگنے والے الیکشن سے بھاگا نہیں کرتے، مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اربوں خربوں روپیہ لگا کے اگر قوم کا اعتماد بحال نہیں ہو سکے گا تو پھر اس الیکشن سے مزید پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے. اس کا حل یہ ہے کہ اس کے کیسز کو ابھی سہولت کاری مزید نہ دی جائے. یہ نہ کیا جائے کہ ایک پنجاب اسمبلی کا کیس ایک جیسا فیل مگر فیصلے دو، اور پھر تیسرا فیل مگر فیصلہ راتوں رات ایک دن میں سنا دیا جائے، اور دوسرے کیسز کا، اپیلوں کا، پنجاب کے کیس کا، پنجاب کی اسمبلی کا آپ 8 ماہ سے اپیل کا فیصلہ نہ سنیں. یہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں کرتا.